اور میرا رب ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، عبادت کرو اپنے رب کی، اور پھر نیک صالح عمل، خیر والے عمل کرو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے، کامیابی نصیب ہو جائے، تم فلاح پا جاؤ۔ اب پتہ یہ چلا کہ جو رکوع کرتا ہے، جو سجدہ کرتا ہے، جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور عمل خیر کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے اس کو کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ کامیاب وہی شخص ہے جو ان احکامات پہ عمل کرتا ہے۔ ایمان والوں کو اس آیت میں پہلا حکم رکوع کرنا، دوسرا حکم سجدہ کرنا، تیسرا حکم اپنے رب کی عبادت کرنا، چوتھا حکم اعمال خیر کرنا، اور پھر پانچواں انعام فرمایا لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا لکڑ دادا لکڑ دادا کو پیدا کیا تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ یہاں فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اور سورہ حج میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، اپنے رب کی عبادت بھی کرو، اور پھر خیر والے اعمال کرو، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ خود فیصلہ کریں کتنا آسان کام ہے پنجگانہ نماز پڑھنا، کتنا آسان کام ہے رکوع سجود کرنا، کتنا آسان کام ہے اپنے رب کی عبادت کرنا، اور اس کے بدلے میں میرا رب اعلان کر رہا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے۔ اب کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر یہ بندہ اعمال کر لے تو کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے۔ نماز بہترین عبادت ہے، رکوع کیا، سجدہ کیا، اللہ فرماتا ہے تم نے میرے حکم پہ عمل کیا، تم میری عبادت کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کو اپنی رحمت کا سائبان عطا فرما دیتا ہے۔ توکل الی اللہ جو ہوتا ہے نا، یہ بڑی دولت ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ پھر اس کو اپنا توکل بھی عطا فرما دیتا ہے، اس کو توکل الی اللہ نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہوئے، آپ کی زندگی بڑی عجیب سی زندگی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ وہ سودی لین دین کیا کرتے تھے، پیسے سود پہ دیتے لیتے تھے، لیکن پھر جب ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا، سچے دل سے توبہ کی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اور جو رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے میرا رب اس کے لیے پھر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے صرف توبہ ہی نہیں کی بلکہ آپ نے اعلان کروایا کہ جس کا حق مجھ پہ ہے وہ مجھ سے اپنا حق لے لے، کسی کا حق ادا کر دینا، کسی کا لیا ہوا مال دے دینا۔ حضرت ابی حجمی نے اعلان کروایا، جب اعلان ہوا تو سارے لینے والے آ گئے، آپ نے جو آپ کے پاس مال تھا، بڑے امیر تھے، سارا مال لوٹا دیا، حتیٰ کہ لین دین کے حساب میں اپنے گھر کا سامان مال بھی دے دیا، اور خود کیا کیا، خود دریائے دجلہ کے کنارے ایک سادہ سا خیمہ بنایا، اس خیمے میں رب کی عبادت شروع کر دی، اپنے رب کو منانا شروع کر لیا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اپنے رب کو رکوع میں مناتے ہیں، سجدے میں مناتے ہیں، گڑ گڑا کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔
حضرت ابیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ شام کو گھر آئے، صبح کو پھر چلے گئے۔ 2-3 دن گزرے تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کچھ لے کے نہیں آئے، کام پہ روز جا رہے ہیں، لے کے نہیں آئے کچھ۔ حضرت ابیب کہتے ہیں میرا مالک بڑا غفور الرحیم ہے، میرا مالک کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ روز روز نہیں دیتا، اور مانگنے پر نہیں، وہ تو بن مانگے عطا کرتا ہے، اور وہ 10ویں دن عطا کر دیتا ہے، بڑا کریم ہے۔ کہا تمہارا مالک ہے کون، کیا نام ہے اس کا؟ کہا میرا جو مالک ہے نا وہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، کریم اور رحیم ہے، ذات ہے، اللہ کی ذات، میرا مالک ہے وہ۔ کہا اچھا۔ آپ جاتے رہے، گھر میں فاقہ تھا۔ جب 10واں دن ہوا نا تو شام کو گھر آنے لگے تو لرزہ طاری تھا کہ آج گھر جاؤں گا، کیا جواب دوں گا، میں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ لیکن وہ عبادت میں مصروف تھے اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے عبادت میں مصروف تھے۔ شام کو گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، اندر سے کھانے کی خوشبو آئی۔ آپ کی اہلیہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کے سلام کیا اور کہا واقعی آپ کا مالک غفور الرحیم ہے، آپ کا مالک کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، بڑا مہربان ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آج سامان بھیجا تمہارے مالک نے، ایک آٹے کا تھیلا بھیجا ہے، بکری کا گوشت بھیجا ہے، اور پھر گھی بھیجا ہے، شہد بھیجا ہے، ساز و سامان گھر کے جو چیزیں ضرورت کی وہ بھیجی ہیں، تمہارا مالک بڑا کریم۔ حضرت حبیب بن اجمی رحمت اللہ علیہ غش کھا کے گر پڑے، ہوش میں آئے تو کہا یہ سارا کرم میرے رب کا ہے، کہا یہ میرے رب کا کرم ہے۔ کہا کوئی پیغام تو نہیں ملا، کوئی پیغام تو نہیں میرے مالک نے بھیجا؟ آپ کی بیوی کہنے لگی ہاں پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حبیب کو کہنا کہ اپنے کام میں اور زیادہ ترقی کرے، جب یہ اپنے کام کو اور بڑھائے گا تو ہم اس کی اور روزی بڑھا دیں گے، اس کی مزدوری میں اور اضافہ فرما دیں گے۔ دوستان عزیز وقار، جو اللہ کی رضا کے لیے دن گزارتا ہے اللہ اس کو بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج ہم تو سوچتے ہیں نا جو بھی 10 منٹ ہے وہ کام پہ لگا لیں، اپنے کاروبار کو ٹائم دے لیں، اپنی دکان کو ٹائم دے لیں، اپنی دنیاوی مصروفیات میں اپنا وقت خرچ کر لیں، لیکن جو اللہ کی راہ میں وقت خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتا، اللہ ان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتا، اللہ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔